اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ گفتگو جاری تھی سورہ اعراف کے حوالے سے، اور آیت نمبر 17 ہے، 18 ہے اور 19 ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اگر آپ پہلی والی آیت دیکھیں تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں صراط مستقیم میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا ایڈریس کیا ہے؟ شیطان کا ایڈریس صراط مستقیم، کہ صراط مستقیم میں کھڑا نہیں ہوا، مرد والا حملہ نہیں کرتا، بلکہ بیٹھا ہوا ہے، بس گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اچانک حملہ کرتا ہے، دھوکہ دے کے حملہ کرتا ہے، خیالوں اور آرزو میں مبتلا کر کے حملہ کرتا ہے، فریب دے کر حملہ کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آہستہ آہستہ حملہ کرتا ہے۔ وسوسہ ایسے کہتے ہیں، وسوسہ ایسے کہتے ہیں، آہستہ آہستہ حملہ کرنا، مکر و ہیلے کے ساتھ حملہ کرنا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا اس صراط مستقیم میں، پھر میں ان کے پاس حملہ کرنے کے لیے آؤں گا، حملہ کرنے کے لیے آؤں گا۔ بس وہ غافلین ہیں، آپ مراد لیں کہ ان غافلین کے پاس میں آؤں گا حملہ کرنے کے لیے۔ من بین ایدیہم، ان کے سامنے آؤں گا، ان کے سامنے آؤں گا، ان کے سامنے آؤں گا، یعنی کیا کہوں گا؟ کیا کر رہے ہو؟ آئندہ کے حوالے سے پریشان نہ ہونا، وہ ارحم الراحمین ہے، گناہ تو کر لے، وہ ارحم الراحمین ہے، گناہ کر لے، ٹھیک، بس ان کے سامنے آؤں گا اور کہوں گا کہ گناہ کر لے، وہ ارحم الراحمین ہے، بخش دے گا، بخش دے گا۔ پیچھے سے بھی آؤں گا ان کے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے بھی آؤں گا، اور کہوں گا کہ کیا پراپرٹی بنائی ہے اپنے لیے؟ پراپرٹی تو بنا کے جاؤ، اپنے بچوں کا حال تو صحیح کر کے جاؤ، اتنا کماؤ کہ حلال اور حرام کی تمہیں تمیز ہی نہ ہو، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کماؤ، احکامات کو سیکھے بغیر کماؤ۔ اب جو فقہ پڑھے بغیر تجارت کرے وہ گناہ میں مبتلا ہوگا نا۔ بس شیطان کہاں سے آیا؟ اس کے پیچھے سے آیا، پیچھے سے نہیں، اس سے بچوں کی یاد دلائے گا، اس کے گھر والوں کی یاد دلائے گا کہ گھر والوں کے لیے کچھ کر دو، بچوں کے لیے کچھ کر دو، ٹھیک۔ یہ دوسرا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، یعنی یہ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، عن ایمانہم، ان کی دائیں جانب سے، دائیں جانب سے یعنی قدرت سے، ان کو تھوڑی سی اگر دنیاوی ان کی قدرت ہوگی تو ان کی جانب سے آئے گا کہ اپنی اس قدرت سے فائدہ تو اٹھا، اپنی اس قدرت سے فائدہ تو اٹھا، بس پریشان نہ ہو، تو کر، طاقتور ہے تو، تجھے کون کیا کرے گا، تجھے کون کیا کرے گا؟ دوسرے کا حق کھا لے، تجھے کون کیا کرے گا، تجھے کون کیا کرے گا؟ بس ان ایمانہم، یعنی یہ وان شمائلہم، شمائلہم یعنی ان کی خواہشات کی جانب سے آئے گا، دائیں جانب یعنی کیا؟ خواہشات کی جانب سے، ان کی نیکیوں کی، ایمانہم ان کی نیکیوں کی جانب سے بھی آئے گا، نیکیوں کی جانب سے بھی آئے گا، ان شمائلہم ان کی خواہشات، برائیوں کی جانب سے بھی آئے گا۔ نیکیوں کی جانب سے یعنی کیا؟ اس کو نیکیاں یا تو برائیاں کر کے دکھائے گا، برائیاں کر کے دکھائے گا، اور اس کو برائیاں نیکیاں کر کے دکھائے گا۔ یہ ان ایمانہم، برائیاں نیکیاں کر کے دکھائے گا، ان ایمانہم سے مراد یہ، ان شمائلہم نیکیوں کو برائیاں کر کے دکھائے گا، برائیاں کر کے دکھائے گا، بس ہو گیا ہر طرح سے حاوی۔ اسے سورہ بقرہ اگر آپ کو یاد ہو، سورہ بقرہ میں ہم نے کہا تھا کہ انسان گناہ میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ گناہ اس پہ غلبہ کر لیتا ہے، احاطت بہ خطیئتہ، کہ اس پر اس کا گناہ احاطہ کر لیتا ہے۔ یہ وہی ہے، کیسے آئے گا؟ ثم لآتینہم، اس کی تفسیر یہ کر سکتے ہیں آپ، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس حملہ کرنے کے لیے، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، اولاد کو لا کر، گھر والوں کو لا کر، وعن ایمانہم،
کیسے برائیوں کو نیکیاں بنا کر کہ برائی نہیں ہے نیکی ہے کرو اسے کرو. ٹھیک. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. بس اول ایک چیز سمجھ آ گئی کہ شیطان یا تو قائد ہے، یا تو قائد بنے گا یا سائق بنے گا، یا آگے چلے گا اور کہے گا کہ آؤ، یا پیچھے سے چلائے گا دھکا دے کر، جس طرح ریوڑ کو چلانے والا ہوتا بس آگے خود چلتا ہے یا پیچھے سے چلتا ہے بس آئے گا صراط مستقیم پر. بس شیطان عملی لحاظ سے غلط عمل کو مزین کرتا ہے، خوبصورت دکھاتا ہے اور علمی لحاظ سے مغالطے کرنے کو بھی مزین کرتا ہے. بس یہ قرآن کریم نے جو کہا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی جانب لیجادلوکم، تاکہ وہ علمی مغالطے کریں تم سے، جھگڑیں تم سے. ٹھیک. ولا تجد اکثرہم شاکرین، لیکن تم ان میں سے اکثر شاکر نہیں پاؤ گے. شاکر انسان شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو غیر شاکر ہے انسان وہ شیطان کے وسوسے میں گرفتار ہو جاتا ہے. بس شاکر انسان ہے جو شیطان کے وسوسے سے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے شاکرین سے مراد کیا لیا ہے؟ مخلصین بندے. عباد کہ مخلصین بندے پہ غلبہ نہیں پا سکتا. ہاں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. بس مخلصین بندوں پر شیطان کا غلبہ نہیں آ سکتا. بس اکثر لوگ شیطان کی ولایت کے تحت ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے، دیکھیں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اکثر تم شاکر لوگ نہیں پاؤ گے. بس اکثر کس کے حملے کے شکار ہوں گے؟ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تشکرون. یہ پہلے پڑھ کے آئے، قلیلا ما تذکرون بھی ہے اور قلیلا ما تشکرون بھی ہے. ٹھیک. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین. ٹھیک. قال خداوند عالم نے کہا اخرج، نکل جا اپنے اس مقام سے، یہ جو مقام تھا تیرا اس سے نکل جا. مذعوم یعنی معیوب، قابل مذمت. مدحور یعنی ذلت کے ساتھ نکلا ہوا. ذلت کے ساتھ قابل مذمت ہو کر اس بڑے مقام پر جو تو پہنچا تھا نکل جا، اس سے نکل جا. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم، تو بھی نکل جا اور وہ لوگ جو تیرے پیروکار ہیں ان میں سے جو تیرے پیروکار ہیں. یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ پیروکار اکثر ہیں شیطان کے پیروکار کیا ہیں؟ اکثر ہیں، تعداد زیادہ ہے. لأملأن جہنم. آپ اگر غور کریں آیت نمبر 16 کو دیکھیں تو آیت نمبر 16 میں جو انداز تھا شیطان کا وہ یہ تھا لأقعدن. اللہ نے جواباً کیا کہا؟ لأملأن، حتمن میں بھر دوں گا. تو اگر بیٹھے گا راہ مستقیم پہ گمراہ کرنے کے لیے تو میں بھی تمہارے سارے پیروکاروں اور تجھے ڈال دوں گا جہنم میں، تجھ سے جہنم بھر دوں گا اور تجھے تیرے پیروکاروں سے. ٹھیک. لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے میں سارے جہنم کو بھر دوں گا. بس ٹھیک. ایک چیز کہ خداوند عالم نے کہا اسی انداز سے کہا جس طرح شیطان نے کہا تھا، تاکید کے ساتھ. شیطان نے تاکید کے ساتھ لأملأن کہا، لأقعدن کہا. خداوند عالم نے بھی جواب میں کہا لأملأن، تاکید کے ساتھ. ٹھیک. بس انسان جو ہے اب بچے کس سے؟ شیطانی وسوسے سے انسان بااختیار طور پر بچ سکتا ہے. اختیار دیا گیا خداوند عالم کی جانب سے، ہدایت حاصل کرے، وسوسہ کرنے والے سے بچے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اے آدم، اب آدم کی ہم 2 تفسیریں کر چکے ہیں. یا تو آدم ابو البشر ہیں،
لیکن اگر ابو البشر مراد لیتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا ہم ثابت کریں گے کہ اگر آپ ابو البشر مراد لیتے ہیں تب بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں کہ کیسے. یہ اسرائیلیات ہیں کہ اگر کہا جائے کہ جناب آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، انہوں نے گناہ کیا. امام رضا علیہ السلام نے اسے رد کیا کہ اگر ہم جناب آدم مانیں تو ممکن ہی نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا اگر ہم جناب آدم مانا. سورہ طٰہٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. سورہ طٰہٰ کی جو یہ آیت ہے عصیٰ آدم ربہ فغوا، اس کے ذیل میں جو امام رضا نے عیون اخبار و رضا میں بالکل مقابلہ کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا یا کوئی ترک اولیٰ کیا. اب یہ گناہ کبیرہ نہیں تھا، گناہ صغیرہ ہے. یہ سارے آپ اگر آئیں سورہ نمل میں جب آپ آئیں گے تو وہاں جب پیغمبر کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ایک استثناء ذکر ہوا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا خداوند عالم نے کہ میری بارگاہ میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. لا یخاف لدی المرسلون، اس کے بعد کا الا من ظلم ثم بدل حسنا. اب کیا کریں یہاں؟ ہمارے ہاں اکثر مفسرین انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ منقطع ہے، متصل نہیں ہے. یعنی اللہ منقطع ہے، اللہ متصل نہیں ہے. لیکن فخر رازی ہو یا زمخشری ہو، اہل سنت کے علماء نے اسے استثناء متصل کہا ہے. استثناء متصل اگر مانیں گے تو اللہ من ظلم سوائے ان انبیاء کے جنہوں نے ظلم کیا، پھر توبہ کی، پھر توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو حسن میں بدل دیا. یہ استثناء متصل یہ. لیکن ہم کہتے ہیں، اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، استثناء متصل نہیں، منقطع ہے. مگر ان انسانوں کے جنہوں نے ظلم کر کے اس کے بعد توبہ کی، مومنین کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی نہیں ڈرتے. جو گناہ کر کے توبہ کرے انسان، پیغمبر بھی نہیں ڈرتے، اپنی جان کا خوف نہیں کھاتے احکامات الہی کو پہنچانے میں. خوف کیا تھا جناب موسیٰ کو؟ وہ امام علی نے نہج البلاغہ میں حل کیا. نہج البلاغہ میں کہا کہ جناب موسیٰ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، یہ خوف تھا کہ اگر میں عصا کو کیا بناؤں گا، اژدہا بناؤں گا، تو یہ لوگ ایسے ہیں جو معجزے اور جادو میں فرق نہیں کر پائیں. ٹھیک، بس وہ فرق نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے انہیں خوف تھا. اپنی جان کے لحاظ سے خوف نہیں تھا. بس یہ جو اللہ آیا سورہ نمل میں، وہ اللہ ہماری نگاہ میں اللہ منقطع ہے. استثناء منقطع سے کہا جاتا ہے کہ بات انبیاء کی نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی مومنین کی، کہ جو ظلم کریں، گناہ کریں، اس کے بعد فوراً کیا کریں؟ توبہ کریں، تو وہ بھی حکم الہی کو پہنچانے میں خوف نہیں کھاتے. یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ معاملے حل ہوں. اب آتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ. ہم نے کہا آدم مثالی یا آدم ابو البشر. علامہ طباطبائی کے مطابق آدم مثالی، آیت اللہ جوادی عاملی کے مطابق آدم ابو البشر. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم رہو تم بھی اور تمہاری ہمسر بھی جنت میں. فکلا من حیث شئتما، بس تم دونوں کھاؤ جو تم چاہتے ہو. من حیث شئتما ولا تقربا ھذہ، تم قریب نہ جاؤ. اب اگر ہم آدم مثالی لیں تو نہیں یہ مولوی حرام ہے. ولا تقربا، اس درخت کے قریب جانا حرام ہے. اب درخت کی کیا تفسیر کی گئی ہے؟ درخت روایات کے لحاظ سے آپ اگر درخت کہیں تو روایات کے لحاظ سے درخت کی تفسیر کی گئی ہے شجرہ علم اہل بیت علیہ السلام، کہ اہل بیت علیہ السلام کا علم، کہ روایات کے اعتبار سے جناب آدم نے یہ خیال کیا کہ علم اہل بیت آئے تو اس سے منع کیا گیا کہ نہیں، علم اہل بیت وہ اعلیٰ مقام ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو ہی ملا. بس یا علم الآدم الاسماء کلہا، اس آدم سے مراد کون سے آدم ہے؟ آدم ملکوتی.
بس یہ گہرائی ہے، جب تک ملاتے نہیں جائیں گے تب تک معاملے سمجھ نہیں آئیں گے. بس جنت کا درخت کا میوہ دائمی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جنت کے درخت کا میوہ کیا ہے؟ دائمی ہے، اور جتنا جنتی چاہے گا اتنا میوہ دے گا. دوسری تیسری چیز، اب روایات میں جائیں تو روایات میں یہ درخت کبھی گندم کا آیا ہے، کبھی کھجور کا آیا ہے، کبھی انگور کا آیا ہے. امام رضا سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں؟ کہا کہ یہ جنتی درخت ہے، ایک ہی جنتی درخت میں وہ میوہ ہر کسی کا ہوگا، انگور کا بھی ہوگا، کھجور کا بھی ہوگا، گندم کا بھی ہوگا، ہر میوہ اس میں ہوگا. یہ خصوصیت ہے جنت کے درخت کی. بس پریشان نہ ہوئیے گا کہ روایات میں مختلف میوے آئے ہیں کہ یہ درخت کون کون، بس وہ ایک ہی درخت ہے، اس میں میوے مختلف ہیں. آپ گندم کا درخت بھی کہہ سکتے ہو، انگور کا درخت بھی کہہ سکتے ہو، کھجور کا درخت بھی کہہ سکتے ہو. یہ روایات میں آپ اگر جائیں تو اس میں پریشان نہ ہوئیے گا. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجر کے قریب نہ جاؤ، حسد نہ کرنا. علم اہل بیت علیہ السلام سے، علم اہل بیت علیہ السلام سے. بس یہاں تو نہیں ارشادی مراد ہے. اگر ہم آدم مثالی لیں، اگر ہم آدم مثالی لیں تو بات کس کی ہو رہی؟ یہاں آدم ابوالبشر، معذرت، آدم ابوالبشر لیں تو نہیں ہے ارشادی کی، آدم مثالی لیں تو نہیں ہے مولوی کی بات ہو رہی ہے، اور آدم ابوالبشر لیں تو نہیں ہے ارشادی کی بات ہو رہی ہے. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس چیز کے قریب نہ جاؤ، زکام ہو آپ کو کہ یہ چیز نہ کھاؤ تو کھا بھی لیتے ہیں، تو حرام کام نہیں کیا، نہیں ہے ارشادی. بس اگر ہم اس سے مراد کون لیں؟ آدم مثالی لیں تو نہیں ہے مولوی، اور آدم ابوالبشر لیں تو نہیں ہے ارشادی. فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے. کس میں سے؟ ظالمین. تسنیہ نہیں آیا، بس جمع آیا، ظالمین میں سے. بس آدم مثالی ہے تو امر مولوی، یعنی آدم مثالی ہے، درخت کے قریب لے جایا گیا. اس شجرہ کو کہیں گے شجرہ خبیثہ. یہ ذہن میں رکھیے گا. کون سا درخت لیں گے؟ شجرہ خبیثہ، جو توحید سے، ولایت سے دور کرتا ہے. کہ ہم نے تفسیر کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، امالی میں ہے، امالی کتاب میں، کہ ایک شخص آیا امام کے پاس کہ امام میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. کہا کہ یہ دعا نہ کیا کرو کہ تم جنت میں جاؤ، یہ دعا کیا کرو کہ جنت سے نہ نکالے جاؤ. کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ گناہ انسان اگر کرے تو خدا اسے ہماری ولایت سے، یا رسول خدا کی ولایت سے، یا توحید سے وہ نکالا جاتا ہے، اللہ کی ولایت سے وہ نکالا جاتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. اس وقت درخت کی کیا تفسیر کریں گے؟ شجرہ خبیثہ. ولا تقربا هذه الشجرة، بس اس وقت کیا مراد لیں گے؟ شجرہ خبیثہ، گناہ. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. کتنی تفسیریں ہو گئیں؟ معاملے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سب قصوں کو ملا کے معاملہ حل کرنا چاہیں تو معاملے حل نہیں ہوں گے. کہیں خداوند عالم تثنیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کہیں خدا واحد کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور اس طرح قصہ ذکر ہوا ہے کہ معاملے پوری طرح واضح نہیں ہوتے. آپ علامہ طباطبائی کی تفسیر کو دیکھ لیں تو علامہ طباطبائی جو ہے آدم مثالی کی طرف لے جاتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر کو دیکھ لیں تو آیت اللہ جوادی عاملی آدم ابوالبشر کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن بشرطے کہ وہ جو ثابت کرتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی گناہ کے بغیر ثابت کرتے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ آیت اللہ جوادی عاملی کے مطابق ہی ہم کل بیان کریں گے کہ وہ روایت جو عیون اخبار و رضا میں ہیں ان کو انہوں نے واضح کہا ہے. بس نہیں ارشادی کہتے کیسے ہیں کہ ڈاکٹر جس طرح کوئی منع کر دے. نہیں ارشادی سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر منع کر دے اور انسان کیا ہے؟ رک جائے. بس امام سے پوچھا گیا کہ درخت کون سا تھا؟ فرمایا علم اہل بیت علیہ السلام. علم اہل بیت علیہ السلام. بس انہیں علم کی اجازت اللہ نے یہ علم جو ہے، اس علم کی اجازت خدا نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے دی. باقی کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. بس ولا تقربا هذه الشجرة، قریب جانا چاہا نہیں، حسد کیا. اب حسد اگر کیا تو گناہ میں آ جائے گا، تو اس میں ہمیں توجیہ کرنی پڑے گی، ہمیں معاملہ ٹھیک کرنا پڑے گا.
ٹھیک، بس معاملہ اگر آدم ابوالبشر کا لیں تو انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد امام رضا نے جو واضح کیا ہے کہ آدم جب زمین پہ آئے تو کیا سیاہ صورت میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے، یہ ہم کل واضح کریں گے۔ یہ کل واضح ہوگا کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ جب آدم زمین پہ اترے تو کس صورت میں اترے تھے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔